محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی صحیح بات کر رہا ہوں میں. جی مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا والدین کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مشرک اور منافق اس کا فرق بتا دیں. ہاں جی. اور جمعہ مسلمانوں پہ کب فرض ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیں. بہت بہت شکریہ سعید صاحب. ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. سعید صاحب نے 3 سوال پوچھا ہے. ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی. البتہ اس میں ہلکی سی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ اتنے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں کہ صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہیں، تعصب کا شکار نہیں ہیں، ان کے دل میں کسی طرح سے جلن نہیں ہے اور حقیقت بیانی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ میں زیادتی نہیں کرتے، اور ایسے والدین نے آپ سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ سبب ہوگا. اگر واقعی وہ سبب بیان کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے میں یہ سبب ہے، تو ایسی صورت میں آپ ماں باپ کی بات مانیں گے. لیکن آج کے ڈیٹ میں ویسے ماں باپ واقعی نہیں پائے جاتے ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا ایک بیٹا اپنے والدین کے کہنے پر اپنی ماں کو طلاق دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتا. جی ہاں، لہذا کسی صورت میں باپ یا ماں کی بات پر آ کر کے بیٹا طلاق نہیں دے سکتا. طلاق کوئی کھیل نہیں ہے. اللہ پاک نے بیان فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا تھا. لہذا باپ کی بات میں آ کر کے، ماں کی بات میں آ کر کے طلاق دینا غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے ماں باپ ویسے نہیں رہے. سعید صاحب نے ایک دوسرا سوال پوچھا ہے کہ منافق اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ منافق وہ ہے جو ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتا ہو لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہو، یہ ہے منافق. اور منافقوں کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق جہنم کے بالکل نچلے تہ میں ہوں گے. اور مشرک وہ ہے جو اللہ تعالی کی ذات میں یا اس کی ربوبیت میں یا اس کی عبادت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرائے. اور شرک کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ میں شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. البتہ اگر زندگی میں ایک بندے نے شرک سے توبہ کر لیا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اس پر موت ہوئی ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. سعید صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کب فرض ہوئی؟ جمعہ کی نماز ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مسجد کی تعمیر فرمائی تو ہجرت کے بعد جمعہ کی نماز فرض ہوئی ہے. مکے میں جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی.